کہ محمد و آل محمد اور شہیدان کربلا کے صدقے میں آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ عمر طویل عطا ہو اور آپ اسی صورت سے مذہب محمد و آل محمد کی تزویج و اشاعت کے فرائض انجام دیتے رہیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ صلوات پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد الحکیم الصمد الذي كان من عز صفاته أنه لم يلد ولم يولد، وعرفنا بوحدانيته بقوله ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على العبد المؤيد الرسول المصدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ صلوات۔ ارباب کرم، یہ اربعین حسینی کی مناسبت سے مجالس اعزاء ہیں، اور آج ہماری تیسری مسلسل مجلس ہے۔ ہم انتظامیہ معصوم کی نیک خواہشات کے شکر گزار ہیں، اور ان عزیز بھائیوں نے جس محبت اور جس اخلاص کے ساتھ اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے، اس کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ مناسب ہوتا کہ اگر حسین عباس صاحب اس بات کا اعلان بھی کر دیتے کہ اس سال شکاگو میں اس گئے گزرے زمانے میں بہرحال ایک اچھی خبر بھی تھی
اور یقیناً مومنین کو سن کے خوشی ہوتی کہ 2 عزا خانے مل کے ان مجالس کا اہتمام کر رہے ہیں۔ بیت العلم کا ایک اپنا پروگرام تھا مجالس 40 کے سلسلے میں، اور اس کا اعلان بھی ہو چکا تھا، ویب سائٹ پہ بھی اس کی انفارمیشن موجود تھی اور اعلانات ہو چکے تھے کہ جب معصوم کی انتظامیہ نے ہم سے یہاں آ کے مجالس پڑھنے کے لیے کہا تو ہم نے کمیونٹی کے وسیع تر مفاد اور اتحاد کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ جتنا ہو سکے ہم مل کے جناب سیدہ کو پرسہ دے سکیں اور اس عزاداری سید الشہداء کو زیادہ سے زیادہ شان و شوکت سے ہم یہاں پہ اس کا اہتمام کر سکیں، ہم نے بیت العلم اور معصوم کی طرف سے اس پروگرام کو کمبائنڈ کر دیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی روش ہے اور ایک اچھی سنت ہے، ایک اچھی کوشش ہے۔ اب خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم مستقبل میں بھی اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ مل کے دوش بدوش اور گام بگام یہ مجالس عزا ہوں یا عید کی نمازیں ہوں یا اس طرح کے اور اہم پروگرام ہوں، دنیا میں اور بھی بہت سی جگہوں پہ ایسے پروگرام مل کے کیے جا رہے ہیں۔ ٹورانٹو میں ہو رہا ہے اور کئی بڑے شہروں میں ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شکاگو میں بھی اس کی گنجائش ہے اور ہم لوگ مل کے یہ پروگرام مستقبل میں بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کم از کم پہلا عشرہ ممکن نہ ہو، اور وہ ممکن ہے بھی نہیں، لیکن کم از کم 40 کا پروگرام یا یہ ہے کہ کم از کم نماز عید کا پروگرام اگر ہم پوری کمیونٹی ایٹ لارج مل کے کہیں درمیان میں شہر کے کوئی جگہ کرائے پہ لے کے کیوں نہ صحیح لیکن اجتماعی نماز پڑھ لیں تو اس سے کمیونٹی کا اتحاد و اتفاق بھی بڑھتا ہے اور اس کی شان و شوکت کا اعلان بھی ہوتا ہے، اور اصل میں عید بھی وہی ہوگی جہاں سب مل کے اس کو منائیں گے۔ صلوات بھیجیے بابا جی۔ جی ہاں، بہرحال اس سلسلے میں آپ سب حضرات کا تعاون درکار ہوگا، اور ہم نے یہاں تک بھی کہا تھا کہ اگر چندے کی فکر ہو تو ہر ادارہ اپنا باکس وہیں الگ رکھ دے تاکہ ان کے لوگ انہی کے باکس میں چندہ ڈالیں، یا اگر ہمیں بتا دیا جائے کہ ہر ادارے کا کلیکشن کتنا ہوتا ہے عید کے دن تو اتنا چندہ ہم اپنے پاس سے اس ادارے کو دے دیں گے۔ صلوات بھیجیے بآواز بلند۔ جو بھی ہوتا ہے وہ ہمیں سابقہ ریکارڈ آپ دکھا دیجئے گا تو ہم اسی کو ہم میچ کر دیں گے۔ صلوات بھیجیے بابا سے پہلے۔ تو عزیزان گرامی، چونکہ یہ 2 عزا خانوں کے زیر اہتمام مجالس ہیں، بیت العلم کی طرف سے آج کی مجلس جو کہ اسپانسرڈ ہے ڈاکٹر سید شوکت زیدی اور ان کی بیگم نازلی زیدی کی طرف سے، تو ان دونوں کے مرحوم والدین توقیر حسین ولد صغیر حسین، محمدی بیگم بنت زیغم حسین، شریف احمد ولد سید احمد اور مہلقہ بیگم بنت سجاد حسین، اور جتنے بھی مومنین و مومنات یہاں موجود ہیں، سب کے مرحومین اور مرحومات کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ مل کے صلوات بھیجیے بابا۔ گزشتہ 3 مجالس میں سو فار ہم نے اس عام تأثر کی نفی اور اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کی ہے
کہ جو بنو امیہ اور بنو عباس کہ حکومتی اور سرکاری میڈیا نے قائم کیا اور سادہ لوح مسلمان نے اس کو قبول کر لیا۔ حکومتی میڈیا کا کمال ہی یہی ہوتا ہے۔ حکومتی میڈیا اور اس کی پی آر پبلک ریلیشنز کی جو مہم ہوتی ہے اس کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ جو حکومت چاہتی ہے اور جو حکومتی نقطہ نظر ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں راسخ کر دیا جائے اور لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دیا جائے۔ آپ حضرات نے جائزہ لیا ہوگا کہ جو حکومت صرف 5 سال کے لیے آتی ہے، جس کی مدت حکومت صرف 4 یا 5 سال ہوتی ہے، وہی اتنا پروپیگنڈا کر لیتی ہے کہ وہ دن کو رات اور رات کو دن، سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا کے وہ دن دہاڑے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جب وہ جھونکتی ہے اور اسے اتنا اس سلسلے میں اتنی کامیابی ہوتی ہے، تو جو حکومتیں 1400 سال تک رہی ہوں، جو حکومت سینکڑوں سال رہی ہو برسر اقتدار، اس حکومت کو کتنی کامیابی حاصل ہوئی ہوگی اپنے نقطہ نظر کو عوام کے ذہنوں میں بٹھانے کے لیے، جو نسلاً بعد نسلن پشت در پشت خاندانی پروپیگنڈا کرنے والوں کے ذریعے سے، جنہوں نے ہر طرف سے پروپیگنڈا کروایا، محراب مسجد سے پروپیگنڈا کروایا، ممبر سے پروپیگنڈا کروایا، فقیہ شہر سے پروپیگنڈا کروایا، وائز سے پروپیگنڈا کروایا، خطیب سے پروپیگنڈا کروایا، حکمرانوں سے پروپیگنڈا کروایا۔ جب ہر طرف سے یہ پروپیگنڈا ہوا ہو تو آپ اندازہ فرما سکتے ہیں کہ حقیقت کیوں نہ کھو جائے فسانوں میں، وہ حقیقت کیوں نہ کھو جائے افسانوں میں کہ جس کو صدیوں تک بدلنے کی اور اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی ہو۔ تو عام تأثر جو مسلمان کے ذہن میں پایا جاتا ہے، بس چونکہ بہت سارے حضرات نئے آئے ہیں آج کی مجلس میں، اور ہمارے ہاں خیر ایسا ہوتا بھی ہے کہ یا شب عاشور بہت سے چہرے دیکھنے کو ملتے ہیں، اور یا شب اربعین، اور 4 آدمی کل نظر آ جائیں گے اور پھر اگلے سال تک چھٹی۔ سلامت بھیجیے آواز بلا۔ تو تھوڑا سا ان لوگوں کو بیک گراؤنڈ دینے کے لیے میں یہ ایک مرور کر رہا ہوں ہلکا سا 2 منٹ کے لیے، کہ ہم نے کہا کہ ایک تأثر پیدا کیا گیا ہے کہ یہ کربلا کا واقعہ بہت دل خراش ہے، یہ بہت ناگوار ہے، یہ بہت افسوسناک ہے، ہمیں بھی رنج ہے، ہمیں بھی ملال ہے، ہمیں بھی اس پہ بڑا افسوس ہے۔ یہ واقعاً بہت افسوسناک حادثہ تھا، لیکن یہ ایک حادثہ تھا جو ناگہانی طور پہ ملت کو پیش آ گیا۔ ویسے سو فار حالات بہت اچھے تھے، سو فار حالات بالکل ٹھیک رہے تھے، سب اچھا تھا۔ مملکت اسلامی میں ہر کام قرآن اور سنت کی روشنی میں انجام پا رہا تھا، مسلمان شیر و شکر تھے، مسلمان بھائی بھائی تھے، یہاں پہ امن و امان کا دورہ تھا، اہل بیت اور اصحاب کی دوستی تھی، یہ سب حالات بہت اچھے تھے۔ بس ایک یزید نے آ کے یہ سارا کام بگاڑ دیا اور یہ حادثہ کربلا کا یہ پیش آ گیا۔ اس کو اس انداز سے پیش کیا جاتا ہے کہ عام مسلمان اس کو تسلیم کر لیتا ہے، اور وہ کہتا ہے ہاں واقعاً اب تک تو حالات بالکل ٹھیک تھے، دوستی تھی، آپس میں تعلقات میں گرم جوشی تھی، یہ صرف یزید نے آ کے یہ حرکت کی ہے، اور صرف مذمت یزید کی ہونی چاہیے اور مذمت صرف کربلا کی ہونی چاہیے۔ تو عزیزان گرامی، ہم نے گزشتہ مجالس میں تاریخ کے ریفرنس سے ثابت کیا کہ کربلا کی جنگ یہ امت کی پہلی جنگ نہیں ہے، آل رسول کے ساتھ یہ 5ویں جنگ ہے جو امت رسول نے آل رسول کے ساتھ لڑی تھی۔ یہ پہلی جنگ نہیں ہے، یہ 5ویں جنگ ہے
جو امت رسول نے آل رسول کے ساتھ لڑی تھی، اور اس 5ویں جنگ پہ ہماری توجہ یوں مبذول کروائی جا رہی ہے کہ ہم گزشتہ 4 جنگوں کو اپنے حافظے سے محو کر دیں، یعنی ہم صرف ایک یزید کو پکڑ کے بیٹھ جائیں لیکن گزشتہ زمانے کے یزیدوں کو بالکل بھول جائیں۔ یزید ایک کردار کا نام ہے، ایک شخص کا نام نہیں ہے، ایک ذہنیت کا نام ہے، ایک کردار کا نام ہے۔ وہ یزید ماضی کا ہو یا وہ یزید مستقبل کا ہو، ہم تو ہر باطل پرست کو جو حق پرست کے سامنے کھڑا ہو جائے یزید کہتے ہیں، ماضی میں ہوا ہو مستقبل میں ہوا ہو وہ یزید ہے، اس لیے کہ یزیدی کردار ہے ہی یہی۔ تو عزیزان گرامی، یہ 4 جنگیں جو پہلے ہوئی تھیں ان کے بارے میں کیا تبصرہ ہوگا؟ وہ جنگ صابات کا کیا ہوگا جو حسن مجتبیٰ کے ساتھ لڑی گئی؟ وہ جنگ صفین کا کیا ہوگا جو علی کے خلاف لڑی گئی؟ وہ جنگ نہروان کا کیا ہوگا جو علی کے خلاف لڑی گئی؟ وہ جنگ جمل کا کیا ہوگا جو علی کے خلاف لڑی گئی؟ ایک کربلا کی مذمت کر رہے ہیں اور ان 4 جنگوں سے آنکھیں چرا رہے ہیں۔ آئیے کنسسٹنٹ رہیے، اگر وہ 4 جنگیں ٹھیک تھیں تو کربلا کی جنگ بھی ٹھیک تھی، اور اگر کربلا کی جنگ غلط تھی تو ماننا پڑے گا کہ وہ 4 جنگیں بھی غلط تھی۔ ڈر کے نہ سنیے، بنو امیہ کا دور نہیں رہا، بنو عباس کا دور نہیں رہا۔ اگر جنگ کربلا باطل ہے تو جنگ صابات بھی باطل ہے، جنگ صفین بھی باطل ہے، جنگ نہروان بھی باطل ہے، اور جنگ جمل بھی باطل ہے۔ اور جیسے حسین کے مقابلے میں آنے والا یہاں باطل پہ تھا، ویسے ہی حسن کے مقابلے میں آنے والا باطل پہ تھا، ویسے ہی علی کے مقابلے میں آنے والے باطل تھے۔ تو ہم نے اس غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کی گئی کہ سادہ لوح مسلمان کو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ سو فار تو دوستی تھی، سو فار تعلقات اچھے تھے، یہ صرف کربلا میں بگاڑ پیدا ہوا۔ ہم نے کہا نہیں، یہ بگاڑ بہت پرانا ہے، یہ بگاڑ بہت پرانا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ایک بات تھی جو ہم نے عرض کی۔ اور دوسرا جو ایموشنل بلیک میل کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا تھا کہ جناب اگر آپ نے ان جنگوں میں شریک ہونے والے لوگوں کی اگر کوئی کمزوری پکڑی، اگر آپ نے ان پہ اعتراض کیا، اگر آپ نے کہا کہ یہ لوگ جو جنگیں کر رہے تھے اہل بیت کے ساتھ، مثلا امام حسن مجتبیٰ کے مقابلے میں آنے والے، یا علی مرتضیٰ کے مقابلے میں آنے والے، یا وہاں فاطمہ زہرا کے مقابلے میں آنے والے، یہ دوستانہ ماحول تھا، یہ دوستانہ چپکلش تھی، ہم اس پہ تبصرہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ اگر آپ نے اس پہ تبصرہ کر دیا اور ان لوگوں کی برائی کر دی تو یہ صحابہ کی برائی نہیں ہوگی، یہ رسول کی برائی ہو جائے گی، یہ رسول کی برائی ہو جائے گی۔ تو ہم نے کہا حضور اگر بات گلے شکوے تک کی ہوتی تو چلیں ہم دوسری طرف دیکھ لیتے، یہاں تو جنگیں ہوئی ہیں، یہ کرکٹ کے تو دوستانہ میچ ہم نے سنے تھے مگر دوستانہ جنگیں ہم نے کہیں تاریخ میں نہیں دیکھی۔ ہاں، دوستانہ جنگوں کا تصور ہم نے تاریخ میں کہیں نہیں دیکھا کہ جناب جنگ ہو رہی ہے اور وہاں پہ گھمسان کا رن پڑ رہا ہے، وہاں پہ دھڑ گر رہا ہے اور سر پہ سر گر رہا ہے اور ہزاروں مسلمان کا خون ہو رہا ہے، اور مورخ اس کو لکھ دے کہ یہ دوستانہ جنگ تھی، یہ تو دوست تھے کہ جو وہاں پہ لڑائی کر رہے تھے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ اور اگر کہا کہ ان کی آپ نے برائی کر دی تو صحابی کی برائی رسول کی برائی ہو جائے گی، اور بیوی کی برائی کرنے سے رسول کی برائی ہو جائے گی۔ تو ہم نے کل کی مجلس میں ثابت کر دیا تھا اور قرآن کی روشنی میں ثابت کر دیا تھا کہ سابقہ امتوں کی مثال دے کے قرآن نے بتا دیا کہ صحابی تو صحابی رہا، اگر اولو العزم نبی کا بیٹا بھی ہو تو اس کا عمل اپنا ہے اور نبی کا عمل اپنا ہے، اور لوط کی بیوی
بیوی ہو یا نوح کی بیوی ہو، بیوی کے کردار پہ قرآن نے بھی گرفت کی ہے، خدا نے بھی گرفت کی ہے، اور ہم بھی گرفت کر رہے ہیں۔ بیوی پہ اگر کوئی گرفت کرے تو وہ نبی پہ گرفت نہیں کر رہا ہوتا۔ تو بیوی پہ اگر کوئی گرفت کرے تو وہ رسالت پہ گرفت نہیں ہو رہی ہوتی، ورنہ قرآن توہین رسالت کر رہا ہے، ورنہ خدا توہین رسالت کر رہا ہے۔ خدا نے نوح کی بیوی حضرت لوط کی بیوی حضرت نوح کے بیٹے کے کردار کو قرآن میں بے نقاب کر کے بتا دیا، اور بتا دیا مسلمانوں یہ بیوی چاہے نبی کی ہو اور چاہے کسی اور کی ہو، بیوی کبھی بھی وہ معیار اور حجت قرار نہیں پائی ہے دین کے اندر۔ اصل میں اس کا کردار ہے کہ جو معیار پاتا ہے، کسی کی بیوی ہونا، کسی کی صحابی ہونا، کسی کا دوست ہونا، وہ معیار نہیں ہے۔ معیار حق اور باطل خود معیار ہے۔ ہم لوگوں کو حق اور باطل کے معیار پہ پرکھتے ہیں اور ان کے اپنے کردار کی روشنی میں پرکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ کس کے کیا لگتے ہیں۔ ہم علی کو بھی اس لیے نہیں مانتے کہ علی رسول کے بھائی ہیں یا علی رسول کے داماد ہیں، بلکہ یہ اس وقت ہم نے مانا جب جبریل نے آ کے کہہ دیا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، علی جیسا کوئی جوان نہیں ہے اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں ہے۔ صلوات بھیجیے بابا زبان۔ تو یہ رشتہ داریاں، یہ تعلق داریاں، یہ معیار نہیں ہیں۔ تو اگر بیوی کا کردار ٹھیک نہیں ہے تو اس پہ خدا نے بھی گرفت کی ہے اور اس پہ قرآن نے گرفت کی ہے، اور اگر ساتھی کا کردار ٹھیک نہیں ہے تو اس پہ بھی گرفت ہوئی ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہم نے کہا کہ یہ لوگوں کی ذہنوں پہ پہرا بٹھا دیا گیا، لوگوں کو سوچنے سے روک دیا گیا، سوچنے سے منع کر دیا گیا کہ اگر کسی نے اس زاویے سے تاریخ پہ نگاہ ڈال لی، اگر اس انداز سے کسی نے تاریخ کا مطالعہ کر لیا تو گویا کہ وہ گناہ کار ہو جائے گا۔ اور اسی لیے سعدی شیرازی نے کہہ دیا خطائے بزرگاں گرفتن خطاست۔ سعدی شیرازی نے کہہ دیا کہ بڑوں کی غلطی پکڑنا خود غلطی، یعنی یہ سوچ ہے ہمارے برادران اہل سنت کی، اور اس کی ترجمانی کی ہے سعدی شیرازی نے، کہا خطائے بزرگاں گرفتن خطاست، یعنی بڑے چاہے جو مرضی کر لیں ان کی غلطی پکڑنا یہ بجائے خود غلطی ہے۔ جبکہ عزیزان گرامی، جو حضرات سوسیالوجی کا مطالعہ رکھتے ہیں، جو لوگ علم اجتماع کا مطالعہ رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ عام آدمی کی غلطی سے ہم چشم پوشی کر سکتے ہیں، عام آدمی کی غلطی کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، مگر بڑے آدمی کی غلطی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آج 9/11 پہ جو کمیشن قائم ہے اور جو تحقیقات ہو رہی ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ عام آدمی کی غلطی کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، مگر پریزیڈنٹ کی غلطی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ صلوات بھیجیے بآواز بلند۔ ایک چھوٹے آدمی کی غلطی چھوٹی ہوتی ہے، وہ قابل اعتنا ہی نہیں ہے کہ ہم اس میں اپنا وقت ضائع کریں۔ ایک چھوٹا آدمی، معمولی آدمی جس کا حدود اربع ہی ہمیں معلوم ہے، وہ تو صبح سے شام تک غلطی کرتا ہے، لہٰذا اس کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ لیکن جتنا جتنا آدمی بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، جتنا جتنا آدمی بڑا ہوتا ہے، اتنا اتنا اس کا قول و فعل معاشرے کے لیے مثال بنتا چلتا جاتا ہے، وہ ریفرنس بدلتا چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ایک پیش نماز کے لیے جو شرط قرار دی وہ عدالت قرار دی۔ پیش نماز عادل ہونا چاہیے، پیچھے نماز پڑھنے والے کے لیے عدالت شرط نہیں ہے، لیکن جو آگے کھڑا ہو رہا ہے وہ عادل ہونا چاہیے، اور جو اس سے بڑا ہے وہ اس سے بڑی اس
کی شرط ہے، اور جو سب سے بڑا ہے اس کے لیے عصمت کو لازم قرار دے دیا کہ اس کو معصوم ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ اتنا بڑا ہے کہ اگر اس نے غلطی کر لی تو پورے معاشرے کو تباہ و برباد کر دے گی وہ غلطی۔ تو ہم نے یہ جو عصمت دلیل سمجھی بڑے آدمی کے لیے، وہ اسی لیے ہے کہ وہ آدمی بڑا ہے، رسول ہے یا امام ہے، اس کی غلطی چھوٹی غلطی نہیں ہوگی، اس کی غلطی بہت بڑی غلطی ہو جائے گی، اس لیے خدا نے اس کے لیے معیار عصمت قرار دے دیا۔ تو عزیزان گرامی ذہنوں پہ پہرے بٹھا دیے گئے، کہا نہیں جناب یہ تو بڑے اچھے لوگ تھے اور ان کی آپس میں دوستی تھی، یہ جنگ بھی کرتے تھے آپس میں، تو یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کا سر قلم کر دیں، یہ ایک دوسرے کا گھر جلا دیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو مرضی سلوک کر لیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ حکومتی میڈیا نے یہ پیداوار حکومتی میڈیا کی ہے، اور حکومتوں نے اس لیے یہ کیا کہ بعد کی حکومتیں جانتی تھیں کہ ان کی مشروعیت جو ہے اس کی بنیاد وہ پہلوں کی حکومت ہے، اگر اس میں دراڑ پڑ گئی اور دیواروں میں دراڑ پڑ گئی اور وہ جو فاؤنڈیشن ہے خلافت کی اگر وہی گر گئی تو بعد والوں کی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ ہر بعد میں آنے والی حکومت نے اپنے سے پہلے والوں کا دفاع کیا اور اس کو مضبوط کیا لوگوں کے ذہنوں میں، اس لیے کہ اگر ان کی فاؤنڈیشن مضبوط ہے تو ہماری حکومت و خلافت بھی مضبوط ہے، اور اگر ان کی حکومت باطل ثابت ہو گئی تو پھر ہماری حکومت بھی باطل ثابت ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی 1400 سال سے یہ پروپیگنڈا کیا گیا ہے اور لوگوں کے ذہنوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اور میں سوال کرتا ہوں کہ یہ لوگ جو دوستی کے دعوے کرتے ہیں اہل بیت رسالت کے ساتھ، میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھ رہا ہوں۔ آج اس 21 سینچری میں امریکہ کے اندر جو ٹریجڈی پیش آئی 9/11 کے نام سے، یقیناً بہت بڑی ٹریجڈی تھی، امریکہ کی تاریخ میں سب سے بڑی ٹریجڈی تھی، اور امریکن خود کہتے ہیں کہ اس ٹریجڈی نے امریکہ کو ہلا کے رکھ دیا، پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، دنیا کو بدل کے رکھ دیا۔ میں کہتا ہوں بالکل صحیح ہے۔ اب اس کو ذہن میں رکھ کے مجھے یہ بتائیے گا کہ کربلا کی ٹریجڈی عالم اسلام کے اندر 9/11 سے بڑی ٹریجڈی تھی یا چھوٹی ٹریجڈی تھی؟ 9/11 کی ٹریجڈی کو آپ موازنہ کر کے دیکھیں کربلا کی ٹریجڈی کے ساتھ، یہاں پہ امریکہ کو سامنے رکھیں اور وہاں پہ مملکت اسلامیہ کو سامنے رکھیں، مملکت اسلامیہ کو سامنے رکھیں، اس میں حجاز کو سامنے رکھیں، مکہ، مدینہ، کوفہ، بصرہ، شام، قاہرہ، یہ جتنے بڑے بڑے شہر تھے مسلمانوں کے اور مسلمانوں کی حکومت کے اندر، ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ تأثر، وہ ریاکشن جو 21 سینچری میں امریکہ والوں نے 9/11 کے بعد دیا ہے، کیا اس دور میں مسلمان نے بھی اسی قسم کے رد عمل کا اظہار کیا تھا کربلا کے واقعے کے بعد؟ ایک سوال ہے یا نہیں ہے کہ وہ ٹریجڈی، اور آپس میں یہ ٹریجڈیز کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں کوئی شک نہیں 4000 آدمی بے حق اور ناحق بیچارہ قتل ہو گیا۔ اس نیو یارک کی ٹریجڈی میں بہت نقصان ہو گیا، لیکن عزیزان گرامی اس 4000 آدمی میں پریزیڈنٹ بش موجود نہیں ہے، اس 4000 آدمی میں وائس پریزیڈنٹ ڈک چینی موجود نہیں ہے، اس 4000 آدمی میں کولن پاول موجود نہیں ہے، اس 4000 آدمی میں جو تڑپا ہے اور مرا ہے نیو یارک میں، اس میں کوئی سینیٹر نہیں تھا، اس میں کوئی کانگریس مین نہیں تھا، اس میں کوئی بہت بڑی پوزیشن کو ہولڈ کرنے والا نہیں تھا،
عام آدمی تھے اور 2 جہاز تھے، 4000 آدمی نیچے مرا، جہاز کا مسافر مرا، لیکن کربلا میں مرنے والوں میں اس وقت امت اسلامیہ کی سب سے بڑی شخصیت حسین ابن علی موجود ہے، اس میں ابو الفضل العباس موجود ہے، اس میں رسول کے ہم شکل علی اکبر موجود ہیں، اس میں حسن کی نشانی قاسم موجود ہے، اس میں علی اصغر جیسے بے گناہ موجود ہے۔ عزیزان گرامی، فاطمہ زہرا کا بھرا گھر اجڑ گیا اور گلستان رسالت لٹ گیا، اور اس کے اوپر کیا رد عمل کیا امت مسلمہ نے؟ پورے 4 سال تک یزید نے حکومت کی ہے، نہ مکے میں احتجاج ہوا، نہ مدینے میں احتجاج ہوا، نہ کوفے میں احتجاج ہوا، نہ بصرے میں احتجاج ہوا، نہ دمشق میں احتجاج ہوا، نہ مصر میں احتجاج ہوا، اور اگر احتجاج ہوا تو اس لیے نہیں ہوا کہ یزید نے حسین کو قتل کیا ہے، احتجاج ہوا تو اس لیے ہوا کہ یزید نماز نہیں پڑھتا، احتجاج ہوا تو اس لیے ہوا کہ یزید ریشمی کپڑے پہنتا ہے، احتجاج ہوا تو اس لیے ہوا کہ یزید بندروں کے ساتھ کھیلتا ہے، احتجاج ہوا تو اس لیے ہوا کہ یزید گانا سنتا ہے، احتجاج ہوا تو اس لیے ہوا کہ یزید شراب پیتا ہے۔ عزیزان گرامی، نماز نہ پڑھنا، روزہ نہ رکھنا، شراب پینا، سلک پہننا، یہ چیزیں تھیں کہ جن کی بنیاد پہ اہل مدینہ نے یزید کی بیعت توڑی تھی، لیکن کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ یہ کہتا کہ یزید نے چونکہ حسین کا خون کیا ہے، علی کے بیٹے اور فاطمہ کے بیٹے حسین کا خون کیا ہے، ہم یزید کی بیعت کو توڑتے ہیں۔ میں چیلنج دے کے کہہ رہا ہوں، پورے مسلمانوں کی آپ تاریخ کی کتابیں کھول کے دیکھ لیں، ایک ریفرنس نہیں ملے گا کہ کسی مسلمان نے حسین کے قتل کی بنیاد پہ یزید کے خلاف احتجاج کیا ہو۔ اس ماحول میں آپ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ذہنوں میں بڑی عظمت تھی اہل بیت کی، اور مسلمان اہل بیت کا احترام کرتے تھے اور اہل بیت کی عزت کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، تاریخ یہ ثابت کرنے سے قاصر ہے، تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ 50 سال کے اندر اتنی کردار کشی کر دی گئی تھی آل رسول کی کہ آل رسول کے سر پہ اگر آرے بھی چلا کیے تو کسی نے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا، کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا۔ اگر آل رسول کا احترام لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا تو یزید اور ابن زیاد اس انداز سے حسین اور حسین کے ساتھیوں کو کربلا میں یوں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا اس بے دردی کے ساتھ شہید نہ کرتے۔ جو آدمی تاریخ جانتا ہے، جس کے سامنے پوری کتابیں پڑھی ہیں، وہ جانتا ہے کہ اس احترام نام کی کوئی چیز وہاں ایگزسٹ نہیں کرتی تھی۔ اور چنانچہ یہی ہوا کہ آج 9/11 کے بعد پوری دنیا میں امریکہ والوں نے جو ماحول پیدا کر رکھا ہے وہ سارے جانتے ہیں۔ اور امریکہ میں حالت یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جناب کیا وہ کمیشن بنا، وہاں پہ سابقہ وزیر خارجہ میڈلن البرائٹ کو بلایا گیا، وہاں پہ کولن پاویل آئے، وہاں پہ کانڈولیسا رائس آئیں، وہاں پہ پریزیڈنٹ کلنٹن آئے، آج وائس پریزیڈنٹ الگور آئے ہوئے تھے 3 گھنٹے تک۔ یہ اتنی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے کہ اتنا بڑا حادثہ کیسے پیش آ گیا اور اس کی ذمہ داری کس کے اوپر ڈالی جائے، اس کا خون کن ہاتھوں پہ موجود ہے۔ عزیزان گرامی، اگر 9/11 کے واقعے کی اتنی تحقیقات کی جاتی ہیں تو اس سے زیادہ تحقیقات کیا واقعہ کربلا ہم سے تقاضا نہیں کرتا؟ کیا واقعہ کربلا ہم سے یہ سوال نہیں کرتا کہ آؤ میری غربت کا راز معلوم کرو، اور 1400 سال سے اس کے اوپر جو مٹی اور جو گرد ڈالی گئی ہے اس کو ہٹاؤ اور دنیا کو بتاؤ کہ اس حادثے میں کون کون سے ہاتھ موجود تھے؟ لیکن 1400 سال سے یہی کہا جا رہا ہے، بھول جاؤ کربلا کو اور بھلا دو کربلا کو۔
کربلا کا ذکر کرنا بدعت ہے، کربلا کا ذکر کرنا جرم ہے۔ عزیزان گرامی، کربلا کا تذکرہ یہ 1400 سال سے یہ ملت گریہ کن نے کیا ہے۔ کوئی اور ملت ہوتی، آج میں اپنے دوست ایک سے کہہ رہا تھا کہ جتنا ظلم 1400 سال میں شیعوں پہ ہوا ہے، اگر کسی اور قوم پہ ہوتا تو آج اس قوم کا نام و نشان نہ ہوتا۔ اور میں نے مثال پیش کی افرو امریکنز کی، میں نے کہا افرو امریکنز کو آپ دیکھ رہے ہیں نا اس ملک میں، یہ صرف 300 سال، زیادہ سے زیادہ 200-300 سال پسے ہیں۔ 200-300 سال کا ظلم لوگوں کو اس منزل پہ پہنچا دیتا ہے جہاں پہ افرو امریکن آج موجود ہیں، اور جو قوم 1400 سال پسی ہو، 300 سال نہیں 1400 سال پسی ہو، اور آج بھی دنیا کی ایک زندہ قوم بن کے کھڑی ہو، تو کس چیز نے اس قوم کو زندہ رکھا ہوا ہے؟ وہ یا فضائل اہل بیت محمد ہے، اور یا پھر یہی تذکرہ کربلا کا ہے جس نے اس قوم کو زندہ رکھنے کا ایک سلیقہ اور ایک حوصلہ دے رکھا ہے۔ کوئی اور قوم ہوتی، دنیا کی کوئی اور قوم دکھائی جائے کہ 1400 سال ظلم کی چکی میں یوں پسی ہو، اور پھر اس کے بعد اس میں ایسی بڑی شخصیات پیدا ہوں اور یوں دنیا کی ایک زندہ قوم بن کے دنیا کے سامنے آئے۔ یہ واقعاً وابستگی ہے، یہ تعلق ہے در اہل بیت کے ساتھ، یہ تعلق ہے ہمارا اس مرکز قدرت کے ساتھ کہ جس نے ہمیں زندہ رہنے کا یہ حوصلہ بھی دیا اور یہ سلیقہ بھی دیا۔ تو عزیزان گرامی، ہم نے ثابت کیا تھا کہ یہ جو چینج ہوا وفات پیغمبر کے بعد، خلافت کو اپنی اصلی جگہ سے جب ہٹا دیا گیا سقیفہ کے اس جلسے میں، سقیفہ کی اس میٹنگ میں، تو وہ گویا کہ کربلا کی پہلی اینٹ رکھ دی گئی تھی، اور بعد میں ہر آنے والی حکومت نے اس دیوار کو اوپر اٹھایا، ہر بعد میں آنے والی حکومت نے دیوار کو اوپر اٹھایا، اور فائنلی کربلا والا وہ واقعہ پیش آیا۔ اگر رسول کے بعد مسند خلافت کے اوپر آل رسول کو بٹھایا جاتا تو نہ فاطمہ پہ دروازہ گرتا، نہ محسن شہید ہوتا، نہ جنگ جمل ہوتی، نہ جنگ نہروان ہوتی، نہ جنگ صفین ہوتی، نہ جنگ صابات ہوتی، اور نہ جنگ کربلا ہوتی۔ اگر آل رسول کو رسول کی مسند پہ بٹھا دیا جاتا، لیکن وہ سٹیریوٹائپ اور وہ ایموشنل بلیک میل جو اس سلسلے میں کیا جاتا ہے وہ آج کی مجلس کے لیے رکھا تھا، جو ابھی آپ کے سامنے بیان کروں گا، یہاں پہ ایک اور چیز لوگوں کے سامنے رکھ دی جاتی، اور اس انداز سے پھر لوگوں کو، یہ ہے حکومتی سازش، اور وہ یہ ہے کہ لوگوں میں کہا جاتا ہے کہ جناب رسول کے بعد اگر رسول کی مسند پہ رسول کے خاندان کو بٹھا دیا جاتا تو یہ بادشاہت بن جاتی، یہ سلطنت بن جاتی۔ اسلام بادشاہت لے کے نہیں آیا تھا، اسلام سلطنت لے کے نہیں آیا تھا، اسلام کا مزاج جمہوری ہے، اسلام کا مزاج شورائی ہے۔ اسلام چاہتا تھا کہ پیغمبر کے بعد جمہوری نظام ہو، اسلام چاہتا تھا پیغمبر کے بعد ڈیموکریٹک معاشرہ ہو، اسلام چاہتا تھا کہ شورائی نظام ہو، اور پھر آج چونکہ جمہوریت کے نعرے ہر طرف لگتے ہیں اور جمہوریت بڑی پسندیدہ چیز ہے، حتیٰ کہ لوگ چاہتے ہیں کہ امام باڑے میں بھی جمہوریت ہو اور مسجد میں بھی جمہوریت ہو، یعنی جمہوریت کا ہیضہ اتنا ہے کہ اپنے گھر میں تو جمہوریت نہیں ہے میاں بیوی اور بچوں کے درمیان، لیکن امام باڑے میں جمہوریت ضرور چاہیے۔ ارے پہلے اچھے جمہوری شوہر تو بنو، جمہوری باپ تو بنو، جمہوری ماں تو بنو، جمہوری بچے تو بنو، اور پھر آؤ مسجد اور امام باڑے کو بھی جمہوری بنانا۔ صلوات بھیجیے بابا سے بھائی۔ ہر
ہر گھر میں ڈکٹیٹرشپ ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس کی لاٹھی میں زور زیادہ ہے۔ اب کہیں میاں کی حکومت اور کہیں بیوی کی حکومت، اور کہیں بچے بڑے ہو گئے ہیں تو پھر بچوں کی حکومت، اور میاں بیوی ریٹائرڈ۔ تو عزیزان گرامی، لیکن جمہوریت اور ہمارے اپنے کچھ اپولوجیٹک لوگ جو ذرا مغرب کا پانی زیادہ پی چکے ہیں اور یہاں زیادہ عرصہ رہ لیے ہیں، ان کو بھی تشیع کا نظام امامت اچھا نہیں لگتا۔ کہتے ہیں مولانا ہم اپنے خالیگز کو کیسے پیش کریں کہ علی، علی کے بعد علی کا بیٹا حسن، حسن کے بعد حسین، حسین کے بعد حسین کا بیٹا، ان کے بعد ان کا بیٹا، یہ جمتا نہیں ہے سلسلہ۔ ہم اگر جمہوری معاشرے میں رہ کے اسلام کا تعارف کروانا چاہتے ہیں تو پھر وہ سنی نظریہ جو ہے وہ زیادہ پاپولر ہے۔ تو عزیزان گرامی، ایک فکر لوگوں کے ذہنوں میں بٹھائی گئی کہ دیکھو پیغمبر جمہوریت کے علمبردار بن کے آئے تھے، پیغمبر شورائیت کے علمبردار بن کے آئے تھے۔ اسلام کے مزاج میں جمہوریت ہے، اسلام کے مزاج میں شورائیت ہے۔ اگر پیغمبر کے بعد پیغمبر کے خاندان کو بٹھا دیا جاتا تو پھر اسلام کے اوپر گویا کہ الزام آ جاتا، گویا کہ اسلام کے اوپر ایک دھبا پڑ جاتا، گویا کہ اسلام قابل قبول نہیں رہتا۔ تو میں نے کہا عزیزان گرامی، یہ بھی ایک خوشنما، ایک ہتھ کنڈا ہے جمہوری ذہن کو تبدیل کرنے کا۔ میں آگے بڑھ کے پوچھوں گا، حضور مجھے یہ بتائیے، آپ کے مذہب میں خلافت بڑا مقام ہے یا نبوت بڑا مقام ہے؟ میں آگے بڑھ کے سوال کروں گا، حضور آپ اسلام کے جو ایکسپرٹ بن رہے ہیں اور اسلام میں ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام میں جمہوریت ہے اور پیغمبر کے بعد پیغمبر کی اولاد، پیغمبر کا خاندان پیغمبر کی مسند پہ بیٹھ جائے تو دین خدا کا حلیہ بدل جائے گا، دین خدا کی توہین ہو جائے گی۔ مجھے یہ بتائیے، آپ کے مذہب میں خلافت بڑی ہے یا نبوت بڑی ہے؟ کہنے لگیں گے نہیں حضور نبوت کا درجہ بلند ہے۔ تو میں کہوں گا پھر نبوت، جو چیز خلافت میں صحیح نہیں ہے وہ نبوت میں تو صحیح نہیں ہونی چاہیے نا۔ نبوت کا معیار اور بلند ہونا چاہیے خلافت و امامت سے تمہارے مذہب کے مطابق۔ تو آؤ قرآن پڑھ کے دیکھتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ خدا نے آدم کا انتخاب کیا، خدا نے نوح کا انتخاب کیا، خدا نے آل ابراہیم کو چنا، اصحاب ابراہیم کو نہیں چنا، آل ابراہیم کو چنا، آل عمران کو چنا اور عالمین پہ چنا۔ تو قرآن تو آل آل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، کہیں اصحاب کا نام قرآن میں موجود ہے؟ قرآن نے کہا، قرآن کی آیت سورہ آل عمران کی آیت، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، پوری عالمین کے اوپر۔ اور پھر سورہ الحدید میں خطاب کر کے کہا، سورہ حدید میں کہا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا الحکم النبوۃ والکتاب۔ یہ سورہ حدید میں ہے۔ خدا کہتا ہے میں نے نوح کو بھیجا اور میں نے ابراہیم کو بھیجا، وجعلنا، اور ہم نے بنا دیا، ہم نے رکھ دیا، فی ذریتہما، ان کی ذریت کے اندر، ان کے اہل بیت کے اندر، ان کے خاندان کے اندر کیا رکھا؟ ایک النبوۃ والکتاب، نبوت کو اور کتاب کو خدا کہتا ہے میں نے ان انبیاء کے خاندان میں رکھ دیا۔ تو سوال یہ ہے تم جو درود پڑھتے ہو اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیتا و بارکتا علی ابراہیم
و آل ابراہیم انک حمید مجید. تو درود میں پڑھا کرو اس علی ابراہیم و اصحاب ابراہیم انک حمید مجید. تو جب ابراہیم پہ درود بھیجتے ہو تو ابراہیم کے بعد آل کا نام لیتے ہو, تو پھر یہاں ماننا پڑے گا محمد کے بعد محمد کی آل ہے. ذریتہما, ذریت اولاد, اولاد جسے انگریزی میں آپ پراجنی کہتے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا, اور ہم نے جمہور نے نہیں, سقیفہ والوں نے نہیں, شہر والوں نے نہیں, پولنگ کر کے نہیں, الیکشن کر کے نہیں, وَجَعَلْنَا, ہم نے خدا کہتا ہے ہم نے, وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا, ان دونوں کے خاندانوں میں کیا رکھا ہم نے, النبوۃ والکتاب, نبوت بھی ان کو دی اور کتاب بھی ان کو دی. اور پھر آگے بڑھ کے کہوں گا جب خدا نے کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم ربہ بکلمات فأتمہن قال انی جاعلک للناس اماما, جب ابراہیم کو خدا نے آزما لیا اور ابراہیم نے امتحان پاس کر لیا تو میں نے کہا میں تمہیں امام بنا رہا ہوں. اب جب امام بنانے کا اعلان کیا, اور اگر امامت ذریت میں نہیں آتی, اگر امامت خاندان میں نہیں آتی, تو ابراہیم جیسے اولو العزم نبی نے خدا سے کیوں کہا تھا وَمِن ذُرِّيَّتِي, وَمِن ذُرِّيَّتِي, کیا میرے خاندان میں سے بھی کسی کو بنائے گا؟ ابراہیم کا سوال کرنا وَمِن ذُرِّيَّتِي اس بات کا ثبوت ہے کہ خلافت جیسے نبوت ذریت میں آتی ہے, جیسے رسالت ذریت میں آتی ہے, ایسے ہی امامت بھی ذریت میں آتی ہے. صلوات بھیجیے بآواز بلند. کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کو آگے بلایا جائے, ذرا نزدیک آ جائیں ممبر کے, تاکہ بعد میں آنے والے جو حضرات ہیں ان کو بھی جگہ نہ ہو. لہذا یہ تاثر کہ لوگوں کو جو ایموشنلی بلیک میل کیا جاتا ہے کہ اگر تم نے کہ اگر رسول کے بعد, اور پھر مثال یہ دی جاتی ہے کہ چونکہ شیعہ مذہب ایران سے چلا ہے, حالانکہ ایرانی یہ تو کل کی بات ہے شیعہ ہوئے ہیں. یہ امام بخاری کہاں کے تھے؟ یہ بخارا ایران کا حصہ تھا. یہ امام بخاری, امام مسلم جنہوں نے صحیح آپ کی پوری صحاح ستہ ایرانیوں کی لکھی ہوئی ہے, اس زمانے کی جب سارے ایرانی سنی ہوا کرتے تھے. امام بخاری سنی, امام مسلم سنی, حاکم نیشا پوری سنی, مسلم نیشا پوری سنی, ابن ماجہ لکھنے والا سنی, نسائی لکھنے والا سنی, اور پھر یہ ایرانی کے سارے ایرانی تھے. امام غزالی سنی اور ایرانی, مولانا رومی سنی اور ایرانی,
یہ سارے کے سارے سنی تھے اور ایرانی تھے. یہ تو جمعہ 8 دن کی بات ہے, ایران شیعہ ہوا ہے. تو عزیزان گرامی, یہ کہاں سے بات لے کے کہاں جوڑی؟ کہا یہ جو شیعہ کہتے ہیں نا 12 امام, ایک کا بیٹا, باپ کا بیٹا, پھر اس کا بیٹا, پھر اس کا بیٹا, یہ شیعہ مذہب ایران سے آیا ہے. اور ایران میں چونکہ ہوتی تھی بادشاہت, ایران میں شہنشاہت تھی, شہنشاہ کا بیٹا بیٹھتا تھا, پھر اس کا بیٹا بیٹھتا تھا. یہ تصور امامت جو شیعوں نے پیش کیا ہے, یہ اصل میں ایرانی ذہنیت کی ترجمانی کر رہا ہے. اب یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب میں لکھا, میں کہوں گا مجھے یہ بتاؤ کیا ابراہیم نبی بھی ایران کے رہنے والے تھے؟ کیا ابراہیم نبی ایران کے رہنے والے تھے؟ ابراہیم نبی, اسحاق نبی, اسماعیل نبی, یعقوب نبی, یوسف نبی, اور پھر بنی اسرائیل کا پورا انبیاء کا سلسلہ, نبی کے بعد نبی آتا ہے, موسیٰ نبی, عیسیٰ نبی, یہ سارا ایک خاندان ہے. یہ عرب تھے یا ایرانی تھے؟ یہ تصور ایرانیوں کا نہیں ہے, یہ تصور الہی ہے. یہ تصور الہی ہے. اصل میں اشتباہ یہاں ہو گیا کہ جب لوگوں نے امام کو نمائندہ خدا سمجھنے کی بجائے نمائندہ عوام سمجھنا شروع کر دیا. یہ سب غلطی یہاں سے ہوئی. اگر ہم خلیفہ کو, اگر ہم امام کو نمائندہ عوام سمجھتے ہیں تو پھر بات سنیوں کی ٹھیک ہے, پھر عوام کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے نمائندے کا انتخاب کریں, وہ اپنے نمائندے کا انتخاب کریں اور اس کا الیکشن کریں. اور اگر خلیفہ اور امام نمائندہ خدا ہوتا ہے, اگر یہ نمائندہ خدا ہے تو پھر یہ خدا کا کام ہے کہ وہ اپنے نمائندے کا انتخاب کرے. آپ نے خلیفۃ المسلمین کہا, ہم نے خلیفۃ اللہ کہا. آپ نے خلیفۃ المسلمین کہا ہمیشہ, ہم نے خلیفۃ اللہ کہا. آپ نے اپنا حاکم کہا, ہم نے حجت خدا کہا. آپ نے حاکم وقت کہا, حاکم جمہور کہا, ہم نے حجت خدا کہا. تو جب نمائندہ جس کا نمائندہ ہوتا ہے وہی اس کا انتخاب کرتا ہے. اگر امام عوام کا نمائندہ تو عوام, اور اگر خدا کا نمائندہ ہے تو پھر خدا اپنا نمائندہ خود بنائے گا. کہنے لگے نہیں, یہ فیصلہ نہیں ہونے کا, آپ اپنی ضد پہ, ہم اپنی ضد پہ. ہم نے کہا چلیں ایک وقت آئے گا یہ فیصلہ بھی ہو جائے گا. 11 تم نے بھی بنا لیے, 11 ہم نے بھی مان لیے, 12ویں پہ فیصلہ ہو جائے گا. یا 12ویں پہ فیصلہ ہو جائے گا کہ عوام بناتے ہیں مہدی آخر الزمان کو یا خدا بناتا ہے. ساری کتابیں بتاتی ہیں عوام نہیں بنائیں گے, خدا بنا کے بھیجے گا. جب مریم کا بیٹا فاطمہ کے بیٹے کے پیچھے کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہوگا, دنیا کو پتا چل جائے گا علی کا مقام کیا تھا. جب مریم کا بیٹا فاطمہ کے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوگا, جہاں مہدی فاطمہ کے قدم ہوں گے وہاں پہ ابن مریم کا سر ہوگا. اور اس سے پتہ چل جائے گا کہ امامت کا مقام کیا ہے اور نبوت کا مقام کیا ہے. امامت کسے کہتے ہیں اور نبوت کسے کہتے ہیں. تو عزیزان گرامی, یہ تصور جو لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دیا گیا کہ جناب یہ ایرانی تصور ہے, یہ غیر جمہوری ہے, یہ ڈیموکریٹک نہیں ہے, یہ فلاں نہیں ہے, یہ فلاں نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ تم جو یہ جمہوری نظام جس کا دعویٰ کرتے ہو, اگر مرنے والا مرتے وقت اپنی وصیت میں بعد والے کو بنا جائے تو اسی کا نام جمہوریت ہے.
4 آدمیوں نے سقیفہ میں مل کے بنا لیا اور لوگوں پہ امپوز کیا تو وہ جمہوریت تھی، اور حضرت عمر کو تو کوئی ووٹ نہیں ملا تھا، ان کو تو ابو بکر نے اپنے بعد خود اپنا جانشین بنایا تھا، تو یہاں پہ پھر جمہوریت کہاں چلی جاتی ہے؟ وہاں پہ پہلے خلیفہ کو لوگ کیوں نہیں پوچھتے حضور یہ جمہوری حق ہے، عوام خود بنائیں گے، جس کو مرضی بناتے پھریں، آپ کیوں زحمت کرتے ہیں؟ آپ رسول کی سنت پہ عمل کیجئے، آپ یوں ہی چلے جائیے۔ مگر ایسا نہیں ہوتا، جمہوریت کہاں؟ اور حضرت عثمان کا سب کو پتا ہے، ایک شورا نے ان کو بنایا، لیکن پھر یہ ہمارا امام ہے جس کے اندر دونوں معیار ملتے ہیں، حجت خدا بھی ہے، قرآن سے آیت بھی اترتی ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، قرآن سے آیت بھی آتی ہے، اور قتل عثمان کے بعد پورا مدینہ امٹ کے چلا آتا ہے علی کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے۔ مدینہ میں ایک ہجوم ہے، گلیاں بھری ہوئی ہیں اور علی کے دروازے پہ دستک دی جا رہی ہے، علی باہر آؤ، مسلمان تمہارے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ علی نے کہا اب سب کچھ بگاڑ کے 25 سال میں اسلام کا حلیہ بگاڑ کے اب آئے ہو علی کے پاس، علی اس کی اصلاح کرے۔ کہا نہیں علی ہم تمہاری بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ تو علی نے کہا دیکھو بیعت گھر میں چھپ کے نہ ہم کسی کی کرتے ہیں نہ کسی کی لیتے ہیں، ہم بیعت نہ چھپ کے کسی کی کرتے ہیں اور نہ کسی کی بیعت لیتے ہیں۔ اگر لوگوں نے علی کی بیعت کرنی ہے تو چلو مسجد النبی کے اندر اکٹھے ہو جاؤ۔ مسجد النبی کے اندر اجتماع ہوا، پورے مدینے کے لوگ، وہ ڈیلیگیٹ جو کوفہ سے آئے ہوئے تھے، وہ ڈیلیگیٹ جو مصر سے آئے ہوئے تھے، وہ ڈیلیگیٹ جو دوسری جگہوں سے آئے ہوئے تھے، یہ پہلا موقع ہے اسلام کے اندر سو فار جس میں پورے مدینے نے اور ان پورے شہروں کے ڈیلیگیٹس نے مل کے کسی کے ہاتھ پہ بیعت کی ہو۔ تو میں کہتا ہوں یہ صرف علی کی منزلت ہے کہ خدائی نمائندہ بھی ہے اور عوام کا بھی اگر کوئی نمائندہ ہے تو وہ صرف علی ابن ابی طالب۔ عزیزان گرامی، اگر اس معیار پہ بھی کوئی اترتا ہے پورا تو وہ صرف علی ہے، کہ جس کے ہاتھ پہ خود لوگ آئے بیعت کرنے کے لیے، دروازے پہ آئے مگر وہ خدا کے مسجد، خدا کے گھر کے دروازے پہ لے کے گیا۔ تم علی کے دروازے پہ آتے ہو تو علی تمہیں خانہ خدا کے دروازے پہ لے کے جاتا ہے، اور وہاں پہ چل کے یہ بیعت ہوتی ہے جس میں سارے نمائندوں نے شرکت کی ہے۔ تو عزیزان گرامی یہ تصور غلط ہے کہ جناب یہ امامت اگر خاندان میں رہ جاتی تو جمہوری نظام نہ بنتا، اور اسلام جمہوریت کا علمبردار ہے۔ ہم نے کہا یہ جمہوریت و مہوریت کا صرف ڈھونگ رچایا گیا، یہ بلکہ پہلا تبصرہ جو ہوا یہاں پہ اسلام کا ذکر نہیں ہے۔ سقیفہ کے اندر جب یہ حضرات جمع ہوئے اور خلافت کے اوپر بحث ہو رہی تھی تو وہاں پہ انصار نے یاد کروایا کہ ابھی تو غدیر خم میں اور کتنا عرصہ ہوا تھا، وہ 18 ذی الحج ہے اور یہ 28 سفر ہے۔ 18 ذی الحج اور 28 سفر، یہ کتنا، وہ 12 دن ذی الحجہ کے محرم کا مہینہ اور 28 سفر، یہ اتنا سا عرصہ ہے۔ تو جب انصار نے کہا ہمارے مہاجر بھائیوں تمہیں حکومت کا بہت شوق ہے، تمہیں اقتدار کا بہت شوق ہے، مگر وہاں تو اللہ کے رسول نے اپنے بھائی علی کو اپنا نمائندہ اور امام اور خلیفہ بنا دیا ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا کا وہ اعلان ہو چکا ہے۔ تو یہ تاریخ کے ریکارڈ پہ ہے کہ حضرت عمر نے یہ کہا کہ عرب نبوت اور خلافت کو ایک گھر میں قبول نہیں کر سکتے۔ یہ جملہ ہے کہ عرب نبوت اور خلافت کو ایک خاندان میں جمع ہوتا نہیں دیکھ سکتے۔ یہ عرب کا نام لے کے
حضرت عمر نے بتا دیا کہ اسلام کی طرف سے، قرآن کی طرف سے، حدیث کی طرف سے کوئی ممانعت نہیں تھی، یہ عربی تعصب تھا۔ حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ قرآن کی روح سے علی پیغمبر کے جانشین نہیں بن سکتے، حضرت عمر نے یہ نہیں کہا سنت کی روح سے علی پیغمبر کے جانشین نہیں بن سکتے، حضرت عمر نے یہ نہیں کہا اسلام کی روح سے، کہا عرب نبوت کو اور خلافت کو ایک گھر کے اندر جمع ہوتا نہیں دیکھ سکتے، تو حضور ماننا پڑے گا کہ یہ عربی تعصب کے گل کھلے اسلام کے اندر، یہ قرآن اور سنت کے خلاف بات نہیں تھی، یہ مزاج جاہلیے متعصب عرب کو یہ بات قبول نہ تھی۔ لیکن پھر آئیے درو گورا حافظ نباشد، جب انصار نے کہا اچھا ایسا ہے تو پھر ہم نے تمہیں پناہ دی تھی، تم تو مارے مارے پھر رہے تھے، مکہ والے کبھی حبشہ جاتے تھے، کبھی غاروں میں چھپتے تھے، یہ تو ہم مدینہ والوں نے تمہیں سپانسر کر دیا، تم یہاں چل کے ہمارے پاس چلے آئے، ہم نے اسلام کو پناہ دی، ہم نے رسول کو پناہ دی، اب پھر ہماری خلافت ہوگی۔ تو وہ جو کہتے تھے ایک خاندان اور خاندان کا تعلق نہیں ہے اس چیز سے، حضرت ابو بکر نے آگے بڑھ کے کہا کہ عرب خاندان رسالت کے علاوہ کسی اور کی حکومت قبول نہیں کریں گے، ہم قریش ہیں اور قریش خاندان رسول ہے، حکومت ہماری چلے گی، خلافت ہماری چلے گی اور انصار کی نہیں ہوگی۔ ارے اسلام میں تو ہم نے یہ سنا تھا کہ خاندان اور ذات پات نہیں ہے، یہ یکا یک کیا ہو گیا؟ جب انصار کو محروم کرنا پڑا تو خاندان کا نام لے لیا گیا، آپ نے قریش کے نام پہ لی تھی۔ اسی کا جب علم ہوا علی مرتضیٰ کو تو علی نے کہا درخت تو لے لیا مگر پھل کو پھینک دیا۔ درخت لے لیا یہ نہج البلاغہ میں ہے اور پھل کو پھینک دیا۔ حکومت لی تھی کس نام پہ؟ قریش کے نام پہ۔ قریش کس چیز کا نام ہے؟ خاندان کا نام ہے۔ خاندان کے نام پہ حکومت لی گئی، میرٹ کی بنیاد پہ نہیں لی گئی، اس بنیاد پہ نہیں کہ ہم زیادہ لائق ہیں، ہم قریش ہیں اس لیے حکومت ہماری ہے، تم انصاری ہو، تم خلیفہ نہیں بن سکتے ہو۔ اور پھر اس کے بعد عزیزان گرامی رسول کے خاندان میں رہے تو بری ہے، اور مخالف رسول خاندان جو کہ مخالف خاندان ہے رسول کا، بنو امیہ کے گھر کی لونڈی بن جائے یہ خلافت تو قبول ہے۔ باپ کے بعد بیٹا بیٹھتا رہا، بنو امیہ حکومت کرتے رہے، تمہارا قرآن کہاں گیا؟ تمہاری حدیث کہاں گئی؟ بنو عباس بیٹھتے رہے، باپ کے بعد بیٹا اور باپ کے بعد بیٹا بیٹھتا رہا، بنو امیہ نے حکومت کی، بنو امیہ نے بادشاہت کی، بنو عباس نے بادشاہت کی، اور ترکوں نے صدیوں تک خلافت کے نام پہ راج کیا، اور پھر یہ سلسلہ ہندوستان میں مغلوں کے اندر خاندان میں موجود رہا، سعودی عرب میں آج موجود ہے، کویت کے اندر آج موجود ہے، اردن کے اندر آج موجود ہے، قطر کے اندر آج موجود ہے، بحرین کے اندر آج موجود ہے۔ قرآن کہاں گیا؟ سنت کہاں گئی؟ رسول کا خاندان آئے تو قبول نہیں ہے، اور لوگ آ جائیں تو سب قبول ہے۔ عزیزان گرامی، یہ اس اینگل سے بھی کبھی تاریخ کو دیکھا کیجئے کہ یہ دشمنیاں تھیں پرانی علی کے ساتھ، یہ دشمنی تھی فاطمہ کے ساتھ، اور ان دشمنیوں کے بدلے چکائے گئے، کبھی کسی نام کے ساتھ اور کبھی کسی نام کے ساتھ۔ اور کربلا میں بھی جو آپ نے ظلم دیکھے ہیں، یہ اگر وہ دشمنی اور تعصب نہ ہوتا تو پھر ان کو قتل حسین کے بعد کسی اور سے کوئی کام نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ دشمنی ہے آل رسول کے ساتھ کہ حسین کو قتل کر دینے کے بعد بھی حسین کے خیام کا تعرض کیا جاتا ہے، حسین کے بیمار بیٹے کے ساتھ یہ ظلم۔ وہ چوتھا امام
کہ جس سے پہلا مسئلہ یہ پوچھا گیا کہ جل کے مر جائیں یا خیمے سے نکل جائیں. ہائے مظلومیت سید سجاد کہ جس نے تاج امامت سر پہ مقتل میں رکھا، جہاں لاشیں بکھرے پڑے ہیں بھائیوں کے، اور وہاں پہ تاج امامت رکھا جا رہا ہے حضرت امام زین العابدین کے سر پہ. اور پھر کیا ظلم ہے. ارے جو مردوں کے ساتھ تو ظلم ہے، بڑوں کے ساتھ تو ظلم ہے، لیکن حسین کے سینے پہ سونے والی، اور وہ کتنی عزیز تھی حسین کو کہ وہ حسین کی دعا کا نام ہے. حسین نے دعا کی تھی، خدایا حسین کو ایک ایسی چاہنے والی بیٹی دے، حسین کو ایک چاہنے والے بیٹی دے کہ اس کی محبت اور حسین کی محبت تاریخ میں یادگار بن جائے. حسین کو ایک چاہنے والی بیٹی خدا نے دے دی جس کا نام سکینہ تھا، اور حسین نے کہا تھا مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس میں رباب نہ ہو اور جس میں سکینہ نہ ہو. حسین اس بیٹی کو سینے پہ سلاتے تھے، اور جب خیمے سے وداع کر کے حسین نکلے تو روایت میں ہے حسین نے گھوڑے کو چلنے کے لیے کہا تھا کہ گھوڑے نے چلنے سے انکار کر دیا. جب گھوڑے نے چلنے سے انکار کر دیا تو حسین نے کہا میرے گھوڑے میں جانتا ہوں تو بھی پیاسا ہے، میں جانتا ہوں تو بھی تھکا ہوا ہے، لیکن اب میری آخری سواری ہے، بس ایک مرتبہ مجھے مقتل تک پہنچا دے، پھر لانے کی زحمت نہیں دوں گا، بس ایک مرتبہ حسین کو مقتل تک پہنچا دے. ارے یہ سننا تھا. گھوڑے نے اپنی زبان بے زبانی سے اپنے قدموں کی طرف اشارہ کر دیا، مولا آپ کے سینے پہ سونے والی میرے قدموں سے لپٹی ہے، میرے پیروں سے سکینہ لپٹ کے کہہ رہی ہے میرے بابا کے گھوڑے صبح سے جو مقتل میں گیا ہے کوئی پلٹ کے نہیں آیا، میرے بابا کو نہ لے کے جا. ایک مرتبہ دیکھا سکینہ، ہم تو وداع کر چکے تھے، کہا بابا وہ سب کے ساتھ مل کے وداع کیا تھا، اب سکینہ کو اکیلے وداع کیجیے، اب سکینہ کو اکیلے وداع کیجئے. حسین گھوڑے سے اترے، اپنی بچی کو سینے سے لگایا، ایک مرتبہ سکینہ کے ایک رخسار چوم رہے تھے. سکینہ نے کہا بابا لیٹ جائیے، بابا لیٹ جائیے. حسین لیٹ گئے، سکینہ حسین کی چھاتی پہ لیٹی. بابا آج اگر آپ پلٹ کے نہ آئے سکینہ کہاں سوئے گی؟ کہا سکینہ آج تک اصغر ماں کی چھاتی پہ سوتا تھا، تو میری چھاتی پہ سوتی تھی، آج شام غریبہ سے اصغر میرے پاس اور تو ماں کے پاس. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. اس انداز سے حسین وداع ہوئے اور حسین وداع ہو کے گئے. عزیزان گرامی حسین جا کے جنگ کی، لیکن خدا وہ منظر نہ دکھائے جو بیٹی نے دیکھا. تھوڑی دیر کے بعد بابا کا گھوڑا پلٹ کے آیا. ایک مرتبہ جو زلجنا کو دیکھا زین ڈھلکی ہوئی ہے، زین ڈھلکی ہوئی ہے، اور زلجنا کی پیشانی خون حسین سے آلودہ ہے. زنجیروں کو دیکھا، تیروں کو دیکھا. ایک مرتبہ روایت ہے زینب نے کہا، زینب